ان الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرے پارے کا خلاصہ، دوسرا پارہ 142 نمبر سے 252 آیات تک مشتمل ہے۔ آغاز قبلے کی تبدیلی کا ہوتا ہے۔ پچھلے پارے میں یہود کے بارے میں ایک پوری چارج شیٹ بیان ہو رہی تھی، ڈانٹ ڈپٹ تھی، اللہ کے احسانات تھے۔ اب اس مجرم قوم کو معزول کیا جا رہا ہے قبلے کی تبدیلی کا حکم دے کر کہ اب بیت اللہ ہی مسلمانوں کا قبلہ ہوگا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شدید خواہش تھی، 18 ماہ تو مدینے کے اندر بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھتے رہے۔ فرمایا قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے نبی ہم دیکھ رہے تھے کہ آپ کا چہرہ آسمان کی طرف بار بار اٹھ رہا تھا کہ کب اللہ کا حکم ہو۔ حکمت کیا بیان کی گئی کہ آخر اللہ ڈائریکٹ ہی کہہ دیتا کہ بیت اللہ کی طرف ہی منہ کے نماز پڑھنی ہے۔ فرمایا الا لنعلم من یتبع الرسول، ہم جان لیں کہ رسول کی پیروی کون کرتا ہے، کیونکہ جو مکہ کے مسلمان تھے ان کا قبلہ تو آبائی خانہ کعبہ ہی تھا۔ تو اب 18 ماہ ان کو ادھر منہ کر کے نماز پڑھائی گئی تاکہ ان کے دل میں یہ نہ ہو کہ ہم اپنے آبا کے قبلے کی پیروی کر رہے ہیں، ہم رسول کی پیروی کر رہے ہیں۔ اب 18 ماہ بعد اب پھر حکم کہ بیت اللہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھو۔ حکمت یہ ہے کہ اللہ جان لیں کہ تم میں رسول کا پیروکار کون ہے۔ دلوں کی حالت تو اللہ جانتا ہی ہے، لیکن پردہ سکرین پہ آ جائے کہ رسول کی پیروی کرنے والا کون ہے۔ اس سے آپ پورے دین کا فلسفہ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی اپنی مرضی سے وہ آپ دین کا کوئی عمل ایجاد نہیں کر سکتے۔ درود شریف پڑھنا ہے، ذکر کرنا ہے، قربانی دینی ہے، صدقہ کرنا ہے، نماز پڑھنی ہے، جو بھی ہے وہ رسول کی پیروی کریں گے تو پھر ہی وہ نیکی ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ نے تمام دین نازل اس لیے کیا کہ تاکہ اللہ دیکھے کہ میرے رسول کی پیروی کرنے والا کون ہے۔ اگر سب رسول کی پیروی کریں تو فرقہ بندی ختم ہو جاتی ہے۔ پھر ایک اور سوال اٹھا کہ جناب جو ہمارے صحابہ ساتھی ادھر منہ کر کے نماز پڑھتے رہے بیت المقدس کی طرف، ان کا کیا بنے گا؟ اللہ تعالیٰ نے جواب دیا وما کان اللہ لیضیع ایمانکم، اللہ تمہارے ایمان کو ضائع نہیں کرے گا۔ سوال تھا نماز کا، جواب ملا ایمان۔ تو نماز جس میں نہیں ہے اس کا کوئی ایمان نہیں ہے۔ پھر اسی طرح اللہ فرماتے ہیں فاذکرونی اذکرکم، مسلمانوں تم مجھے یاد کرو میں تمہیں یاد کروں گا۔ بہت بڑی یعنی کہ بشارت ہے، اعلان ہے کہ کہاں انسان اور کہاں کائنات کا رب کہہ رہا ہے کہ میں تمہیں یاد کروں گا۔ تو زبان سے بھی اور ہر حکم کی فرما برداری اللہ کی کرے گا تو اللہ بھی اسے گرنے نہیں دے گا۔ جس طرح ایک حدیث کے اندر عبداللہ بن عباس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وصیت کی، فرمایا بیٹا احفظ اللہ، تو اللہ کے احکامات کی حفاظت کرنا، تجدہ امامک، تو اللہ کو اپنے سامنے پائے گا۔ تو والدین کے لیے، اساتذہ کے لیے یہ بہت بڑی نصیحت ہے کہ ہم ساری زندگی اپنی اولاد اور بچوں کی حفاظت نہ کر سکتے ہیں، نہ ان کو مشکلوں سے نکال سکتے ہیں۔ ان کے دلوں میں، ان کے عقیدوں میں اللہ کی عظمت، اللہ کی شان اور اللہ کی طاقتیں بٹھا دیجئے، اللہ کا تعارف کرا دیجئے کہ وہ اللہ کے احکامات کی حفاظت کرے۔ تجدہ امامک، اللہ کو وہ اپنے سامنے پائیں گے۔ کوئی مشکل ہوگی تو اللہ مشکل کشا بن کے سامنے آ جائے گا۔ گرے ہوئے ہوں گے تو اللہ دستگیری فرمائیں گے۔ بیماری آ جائے گی تو اللہ شفا فوراً کر دیں گے، اللہ کو وہ سامنے پائیں گے۔ پھر اسی طرح دین حق کو چھپانا بہت بڑا جرم ہے۔ فرمایا کہ یہ یہودی اپنی کتابوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے تذکرے چھپاتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پہ، اور فرشتوں کی بھی، اور سب لعنت کرنے والوں کی لعنت۔ تو یہ سبق ہمارے علماء کے لیے بھی ہے کہ جو بھی قرآن و سنت کا مسئلہ ہے، اپنے فرقے یا اپنے مسلک کے خلاف بھی ہو، اس کو بیان کیا جائے تاکہ شدت کم ہو، فرقہ بندی ختم ہو۔ اسی طرح اندھی تقلید دنیا کرتی ہے، آنکھیں بند کر کے اپنے گمراہ لیڈروں کی پیروی کرتی ہے، آباء و اجداد کی
قیامت کے دن یہ جھگڑے ہوں گے عام میدان معاشر میں، جہنم میں، جب دیکھیں گے یہ تو ہمیں منہ ہی نہیں لگاتے، ساری زندگی ہم جن کی جوتیاں اٹھاتے رہے، آگے پیچھے پھرتے رہے، پھر وہ تمنا کریں گے لو ان لنا کرۃ فنتبرأ منہم، کاش کہ ہمارا پلٹنا دنیا میں ہو، ہم بھی ان سے اسی طرح بیزاری کا اظہار کریں جس طرح آج یہ ہمارے ساتھ بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ لیکن یہ حسرت رہے گی، دنیا میں واپسی نہیں ہے۔ آج آنکھیں کھول کے چلیں، ساری زندگی گمراہ لیڈروں کے وکیل نہ بنے رہیں۔ قانون قصاص ہے، کیونکہ عرب کے اندر یہ بھی ایک بہت بڑی یعنی کہ رسم تھی بری، کہ ایک چودھری سردار کسی غلام کو قتل کر دیتا تو بدلے میں وہ کہتے جی ہمارا سردار قتل نہیں ہوگا، ہاں ایک غلام کو تم ٹھیک ہے ان سے قصاص لے لو۔ فرمایا الحر بالحر، آزاد کے بدلے آزاد قتل ہوگا۔ اگر عورت نے قتل کیا تو بدلے میں عورت ہی قتل ہوگی، تو یہ نہیں ہوگا کہ چلو اس کے بدلے میں اس کو قتل کر دو۔ یا بعض لوگ اپنے بندے کو اتنا اونچا سمجھتے وہ کئی بندے قتل کر دیتے۔ وہی جاہلیت کی بات آج دنیا میں چل رہی ہے جو مشرکین مکہ کی تھی۔ امریکہ سمجھتا میرا بندہ بہت قیمتی ہے، اور وہ اپنی طاقت کے بل بوتے پہ دوسرے ملکوں سے لے جاتا بندہ، ملک ہنسی نہیں لے گیا۔ اللہ اکبر۔ کہا تھا اسی موقع پہ کسی امریکن وکیل نے کہ یہ لوگ تو اپنی ماں کو بھی بیچ دیتے ہیں، پاکستان کے لیے اس نے یہ الفاظ کہے تھے، اور حکمران بکے تھے، اسی لیے ایمل کانسی کی مخبری ہوئی اور اس کو ان کے حوالے کیا گیا، اور پاکستان کے بندوں کو وہ مار کے بے دھڑک ریمنڈ ڈیوس کس طرح گیا نہیں، اسے بھیجا گیا۔ بہرحال اللہ کے قرآن کی یہ مخالفت ہوئی کہ قاتل کو چھوڑ دی جائے، کتب علیکم القصاص دوسرے پارے میں ہے، تم پہ بدلہ لینا فرض ہے، پریشر ڈال کے دیت لو۔ پھر اسی طرح روزوں کی فضیلت کا حکم ہے، اور اس کے بعد یعنی کہ احکامات ہیں، اجیب دعوت الداعی اذا دعان، روزوں کے ساتھ دعا کا تعلق ہے۔ آیات آئی کہ پکارنے والا جب بھی مجھے کوئی پکارتا ہے میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ یہ اللہ کا ہی دعویٰ ہے، کسی غیر نے یہ دعویٰ کیا ہی نہیں کہ کوئی مجھے پکارے تو صحیح، لیکن غیر اللہ کو پکارا جا رہا ہے، مندروں میں، گرجوں میں، گردواروں پہ، آستانوں پہ، حالانکہ آسمان والا رب کہتا ہے مجھے پکارو، میں پکار کا جواب دیتا ہوں۔ اسی طرح حج کے آداب بیان ہوئے۔ اکثر مشرکین مکہ میدان عرفات نہیں جاتے تھے، پھر جو ان کے رشتہ دار بنے وہ بھی نہیں جاتے تھے، حلیف لوگ بھی نہیں جاتے تھے، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں میدان عرفات میں وقوف ہوتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دوسرے پارے میں ثم افیضوا من حیث افاض الناس، جہاں سے لوگ پلٹتے ہیں تم بھی پلٹو، تم کیوں ادھر یعنی کہ مزدلفہ میں ٹھہر گئے ہو۔ دعا مانگنے کا طریقہ بتایا گیا۔ کچھ لوگ صرف دنیا ہی مانگتے ہیں، ٹھیک ہے اللہ ہی سے مانگنی ہے، لیکن آخرت ان کے ذہن میں ہے ہی کوئی نہیں۔ وما لہ فی الآخرۃ من خلاق، اللہ فرماتے ہیں اس کے لیے پھر آخرت میں کوئی حصہ نہیں ہوگا۔ صحیح دعا یہی ہے ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، کہ ربا دنیا بھی بہتر کر دے اور آخرت بھی بہتر کر دے، آگ کے عذاب سے بچانا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم طواف کے دوران رکن یمانی سے حجر اسود کے درمیان یہ دعا مانگتے تھے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی ہر دعا کے اندر اس دعا کو ضرور شامل کرتے۔ پھر اسی طرح کچھ سختیاں آئی مسلمانوں پہ، انہوں نے اللہ کے نبی سے شکایت کی، فرمایا ام حسبتم ان تدخلوا الجنہ، کیا تم نے گمان کر لیا جنت میں چلے جاؤ گے؟ وَلَمَّا يَأْتِكُم مَّثَلُ الَّذِينَ خَلَوْا مِن قَبْلِكُم، ابھی تک تو وہ حالت تم پہ آئی نہیں جو تم سے پہلی امت پہ آئی تھی۔ ان کے ایمانداروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں زمین پہ گاڑا جاتا، اور اسی طرح آرا رکھ کے ان کے سر کے دو یعنی کہ وہاں چلا دیا جاتا، جسم کے دو ٹکڑے کر دیے جاتے، لوہے کی کنگھیوں سے ایمان کے جرم میں ان کا گوشت ہڈیوں سے الگ کر دیا جاتا۔ بہرحال صحابہ نے بہت قربانیاں دی، آگ کے انگارے پہ لٹائے گئے، پتھروں پہ گھسیٹے گئے۔ اللہ تعالیٰ عافیت فرمائے، لیکن اللہ ایمان کا ٹیسٹ تو لیتا ہی ہے۔ اسی طرح آخر میں عائلی زندگی کے وہ کچھ احکامات ہیں۔ الہ کیا ہے؟ عرب کے اندر لوگ اپنی عورتوں سے لا تعلقی کی قسم کھا لیتے تھے، فرمایا نہیں 4 مہینے تک ہے الہ، اس کے بعد
حاکم وقت یا عدالت مجبور کرے کہ اس عورت کو چھوڑ دے، یہ نہیں کہ وہ معلق رہے۔ اسی طرح جھٹ سے طلاق، ہزاروں طلاقیں دے دیتے تو پھر رجوع کر لیتے، اس رسم کو بھی بند کیا گیا کہ بس 3 حق ہیں طلاق کے، وہ 3 دفعہ دے سکتا ہے۔ بہترین طریقہ تو 1 دفعہ 2 دفعہ دینے کے بعد، عدت گزرنے کے بعد عورت یعنی کہ آزاد ہے، لیکن 3 دفعہ کے بعد وہ دوبارہ اس کے نکاح میں نہیں آ سکتی، اسے طلاق بائنہ کہا جاتا ہے۔ اسی لیے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے، فَإِمْسَاكٌ بِمَعْرُوف، اچھے طریقے سے روک لو، او تسریح، یا اچھے طریقے سے رخصت کر دو۔ خلا کا تذکرہ ہے کہ اگر ایک عورت خلا لینا چاہتی ہے تو اس کی عدت 1 ماہ ہے، لیکن مہر واپس کرے، کوئی جینون عذر ہو یا ویسے یعنی کہ وہ نہیں رہنا چاہتی تو وہ یعنی کہ جو مہر اس کا واپس کرے۔ رضاعت کا مسئلہ ہے، دودھ پلانا، حولین کاملین، 2 سال ہے۔ اور اسی طرح اگر کسی عورت کا شوہر فوت ہو گیا تو اس کی عدت 4 اشہر و عشرہ، 4 مہینے اور 10 دن ہے۔ صلاۃ وسطیٰ کی حفاظت کرو، اللہ تعالیٰ نے یہ حکم دیا دوسرے پارے میں، اللہ سب نے ان کی توفیق عطا فرمائے۔